بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. بہت ہی امپورٹنٹ خبر، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ جی قیامت کی نشانی، اور وہ جس قسم کی باتیں کل مطلب کہ ماضی میں ہوتی رہیں اور جو آج جو بات ہو رہی ہے، اور بات کس کی ہو رہی ہے وہ میں عمران خان صاحب جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے. دونوں پولیٹیکل لیڈرز ایک دوسرے کے بارے میں کیا کچھ کہتے رہے، دونوں پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے بارے میں کیا کچھ کہتی رہیں. اور آج کی جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے جو اسد کیسر صاحب کی جو ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد جو انہوں نے بات کی میڈیا سے، میری بھی اسد کیسر صاحب سے بات ہوئی، تو جو سب سے اہم خبر یہ ہے کہ جی ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی بانی پی ٹی آئی سے بات ہوئی ہے، اور انہوں نے ان کو گو اہیڈ دیا ہے کہ جی جے یو آئی مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ بالکل بات کریں گورنمنٹ فارمیشن کے لیے، یا جو بھی آپ کا جو سیاسی آگے جو آپ کے مقاصد ہیں، جو آپ سیاست میں جو پی ٹی آئی کی جو بھی آگے پالیٹکس ہے، بے شک وہ احتجاج سے متعلق ہے، گورنمنٹ فارمیشن کے متعلق ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ تمام سیاسی جماعتوں سے بشمول جے یو آئی سے آپ بات کریں، اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ آج اسد کیسر صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی بات ہو جائے گی. اور کل آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے جب پی ٹی آئی کے متعلق ایک سوال ہوا تھا، تو انہوں نے بھی پی ٹی آئی کے بارے میں ایک بہت ہی مطلب ہے کہ پازیٹیولی رسپونڈ کر کے اشارہ دیا کہ ان سے ظاہر بات چیت ہو سکتی ہے، اور یہ چیز وہ ہے کہ جو اب ہونے جا رہی ہے. اور وہی والی بات کہ کل آپ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھیں کہ وہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کچھ وہ نہیں کہہ رہے تھے، اور یہی بات پھر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کس قسم کا پروپیگنڈا اور کس قسم کی باتیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کر رہے تھے. تو وہ اب یہ ہے کہ جی ہسٹری ہو گئی، اور یہ میری نظر میں یہ اچھی بات ہے، بیکاز یہ پالیٹکس میں دشمنی، پالیٹکس میں نفرت، پالیٹکس میں ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارنا، پالیٹکس میں اختلاف کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کو یہودی ایجنٹ کہہ دینا، یہ جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہ بڑی انفیئر ہیں. لیکن یہ انفیئر چیزیں دونوں سائڈز کے اوپر ہوتی رہیں، اور آج یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے، اور خاص طور کے اوپر عمران خان صاحب تو بڑے ان کے بارے میں وہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ بالکل بھی کسی طور کے اوپر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات نہیں کریں گے. لیکن یہ کام آج ہونے جا رہا ہے، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کی اسد کیسر صاحب نے بھی کنفرمیشن کی. میری خود ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز مولانا فضل الرحمان سمیت انہوں نے نام لیا، جے یو آئی ایف کا انہوں نے نام لیا، کہ ان سمیت جو بھی ناراض لوگ ہیں ان سے ہم اب بات چیت شروع کر رہے ہیں. اور آج میرے خیال ہے کہ ان کی آلریڈی کوئی میٹنگ سکیجول ہے یا ہو رہی ہے جس میں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کر لیں گے. سو یہ بہت ہی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو کل بات ہوئی تھی میڈیا سے، اگر ایک طرف ان کا ایک پازیٹیوٹی انہوں نے دکھائی ٹورڈز پی ٹی آئی، تو ان کا اگر آپ بات سنیں تو وہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی سے جو لوگ، پاکستان پیپلز پارٹی سے جو کہ دونوں آلریڈی مل کے تو حکومت بنانے جا رہے ہیں، تو ان سے ان کی کوئی ایک ناراضگی اور خفگی نظر آ رہی ہے. اس کا کیا مقصد ہے؟ بہتر ڈیل لینا مقصد ہے، یا واٹ ایور جو بھی ہوگا وہ اب ظاہر چیزیں آگے چل کے سامنے ہوں گی. بیکاز مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ وہ سیاست کو بہت خوب جانتے ہیں، اور بہت بڑی گہری وہ سیاست کرتے ہیں. اور فرض کریں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو سارا کچھ ابھی اس وقت جو بھی کچھ ہو رہا ہے، اور جو ان کی طرف سے یہ کہا کہ جی پارلیمنٹ کے اندر نہیں بلکہ پارلیمنٹ کے باہر اب رہ کے جو بھی مطلب ہے کہ احتجاج کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ وہ کی جائے گی، اور اشارہ یہ دیا کہ شاید پارلیمنٹ کو وہ جوائن نہ کریں. حتمی بات انہوں نے کوئی نہیں کی، لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پاکستان مسلم لیگ این اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کو اپروچ کریں، اور اپروچ کر کے تو ان کو ایک بہتر ڈیل لیں. یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پریزیڈنٹ بھی بننا چاہ رہے تھے، اور وہ مجھے نہیں پتا ممکن لگتا نہیں ہے کہ وہ ممکن رہا. پھر ان کے اب بلوچستان میں ان کی کافی سیٹس ہیں، اور وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی اپیرنٹلی حکومت بنانے جا رہی ہے. وہ بھی کوشش ہوگی مولانا فضل الرحمان صاحب کی کہ جے یو ایف کی وہاں پہ گورنمنٹ بن جائے. سو اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے.
اور یہ بہت بڑے بڑے یو ٹرنز ہیں عمران خان اور پی ٹی آئی کی طرف سے اور مولانا فضل الرحمان اور جے یو ایف کی طرف سے، جو دونوں پولیٹیکل پارٹیز آپس میں جا کے اب انٹریکٹ کریں گی، جو کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اچھے یو ٹرنز ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، یہ بھی بات کی گئی میڈیا میں، میڈیا کے حوالے سے، کہ بلکہ میرا بھی کامنٹ لیا گیا جیو کے اوپر بھی تھوڑی دیر پہلے، کہ یہ کسی نے خبر یہ بھی دی تھی کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ آپ ان سے بھی بات چیت کریں حکومت کے ساتھ، لیکن میری جو اسد قیصر صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے ڈینائی کیا، انہوں نے کہا نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے بات کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون تو گورنمنٹس بنانے جا رہے ہیں، وہ تو آپس میں آلریڈی انہوں نے اناؤنس کر دیا، سو ہم ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انہوں نے کہا کہ بات چیت نہیں کریں گے۔ اچھا، اسی دوران جو ایک اور اسد قیصر صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ عمر ایوب صاحب کا انہوں نے نام لیا کہ جی عمران خان صاحب نے عمر ایوب کو پی ٹی آئی کی طرف سے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کے طور کے اوپر ان کو نامینیٹ کیا، اور یہ وہ نامینیشن ہے جو میری نظر میں یہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ عمر ایوب صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جو پی ٹی آئی کے اندر ٹکراؤ کی پالیسی نہیں چاہتے، جو یہ نہیں چاہتے کہ فوج کے ساتھ لڑا جائے، جو مئی 9 کو دیکھ لیں یا ادروائز جو ایک پالیسی ہے کہ جی فوج کے ساتھ ٹکراؤ والی، عمر ایوب ان میں سے ہیں کہ جو کہ اس پالیسی کے خلاف ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ ابھی بھی ان کی جو کور کمیٹی ہے اس میں عمر ایوب ہو گئے، اسد قیصر ہو گئے، علی محمد خان ہو گئے، اور شبلی فراز ہو گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اپنی جو پاس جو ہماری پالیسی ہے جو کنفرنٹیشن والی، ایک تو یہ والی پالیسی کہ جی فوج سے ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہم نے بات ہی نہیں کرنی ہے، یہ جو ہے کہ جی ہم تو کسی کے ساتھ کبھی بات چیت نہیں کریں گے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس چیز کے خلاف ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پالیٹکس آف ہیٹرڈ سے باہر نکلنا چاہیے، اور یہ جو امپریشن پی ٹی آئی کے بارے میں ہے، ایک تو فوج سے کنفرنٹیشن والا، اور دوسرا یہ کہ جو ہم سے اختلاف کرے گا ہم اس سے نفرت ہی کریں گے، اس کو برا بھلا ہی کہیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس پالیسی کے خلاف ہیں۔ سو عمر ایوب از اے گڈ چوائس۔ باقی پرائم منسٹر اب دیکھیں کس نے بننا ہے، میری ذاتی رائے میں میرا خیال ہے کہ جس قسم کے حالات ہیں اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، آپ کو پتہ ہے اگر پولیٹیکل پارٹیز اسٹیک ہولڈرز ہیں اس پورے سارے سسٹم میں، یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کا بھی وہ بھی ایک بہت اہم اسٹیک ہولڈر ہے، تو اس لحاظ سے مجھے یہی لگتا ہے کہ جو آلریڈی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب ہی وزیر اعظم بنیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ وزارتیں یہ کیبنٹ میں شامل ہو جائیں گے، میرا یہ انالیسز ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ جی اسد قیصر صاحب نے بھی یہ کہا، اور یہ بھی جو چیزیں آ رہی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، انہوں نے امریکہ کو اپروچ کر لیا، ایبسولیوٹلی ناٹ سے ایبسولیوٹلی یس کی طرف ایک اور ان کا ایک سفر، ایک اور یو ٹرن، اور وہ یہ کہ امریکہ سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر جو الیکشن میں مبینہ دھاندلی ہوئی ہے، تو امریکہ سے انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ آپ اس کے اوپر سٹینڈ لیں، آواز اٹھائیں، پاکستان کے اوپر پریشر ڈالیں، پاکستان کے بارے میں یہ بات کریں۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ میں ذاتی طور کے اوپر آپ کو بتاؤں کہ اگر عمران خان صاحب جب اپنی گورنمنٹ ان کی ہوتی اور کوئی بھی اپوزیشن کا شخص یہ کہتا، امریکہ سے مدد مانگتا ہے ایک ایسے معاملے میں جو پاکستان کا اندرونی معاملہ ہو، تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت زیادہ اس کو وہ کرٹیسائز کرتے، بہت زیادہ اس کو وہ یہ کہتے کہ یہ تو ملک سے غداری ہے۔ اور اب وہ خود کیا کر رہے ہیں، دیکھیں آپ کے امریکہ کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان کا جو اندرونی معاملہ ہے الیکشنز کے متعلق، کہ آپ اس میں انٹرفیئر کریں اور اس میں آواز اٹھائیں۔ اور یہ بھی بات شاید اس طرح کی گئی کہ امریکہ اور یورپ وہ کیوں خاموش ہیں، یعنی کہ ان کو اس بات کے اوپر دکھ ہے، جبکہ کیا اگر امریکہ میں الیکشنز ظاہر ہوئے، آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کی کیا پوزیشن تھی، اور جو بائیڈن جب بھی الیکشن ہوا، کیا کوئی پاکستان یا کوئی دوسرا ملک ان کو کہہ سکتا ہے، ہمارا فارن آفس امریکہ کو کہہ سکتا ہے کہ آپ نے الیکشن اس طرح کرائے یا اس طرح کرائے، یا ٹرمپ کے حق میں یا ٹرمپ کے خلاف، یا جو بائیڈن کے حق میں یا جو بائیڈن کے خلاف؟ تو اس طرح کی بات جو ہے ظاہر ہے، یہ وہ جو ایبسولوٹلی ناٹ والا نعرہ تھا
اب آپ دیکھیں کہ اس کی یہ کتنی بڑی اس کی یہ ڈیویشن ہے اس نعرے سے. اور عمران خان صاحب نے یہ جو بات کی تو میری ذاتی رائے میں اس قسم کی بات ان کو نہیں کرنی چاہیے. اور اگر آپ امریکہ اور یورپ کو آپ یہ انوائٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے معاملات میں وہ مداخلت کریں تو پھر وہ والی بات کہ جی سائفر آیا اور یہ ہے وہ سازش تھی یہ تھا وہ تھا, پھر تو وہ سب چیزیں مطلب ہے کہ وہ تو سب چیزیں آپ کی اس لحاظ سے جو آج آپ کہہ رہے ہیں اس لحاظ سے پھر اگر وہ کانسپریسی تھی بھی تو وہ تو بالکل ٹھیک تھی. پھر ان کو رجیم چینج کرنے کا پھر ان کو حق آپ دے رہے ہیں مطلب اس طرح کی بات. سو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے اور میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی اس قسم کی چیزوں سے باز رہنا چاہیے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ نہ صرف یہ مئی 9 کے بعد بھی انہوں نے آپ دیکھیں کہ فوج کے حوالے سے بھی اس طرح کی بھی وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے وہاں پہ جو یو ایس کے کانگریس مین اور جو یو ایس ایڈمنسٹریشن کو یہ کہتے رہے کہ آپ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالیں, پاکستان کی بلکہ فوجی امداد کی بندش کی بھی بات کی گئی. کتنی دیکھیں بے شرمی کی بات ہے پاکستان کے بارے میں. جو بھی وہ لوگ بات کر رہے تھے تو انفارچونیٹلی یہ ایک وہ چیز ہے کہ جس سے عمران خان صاحب کو بھی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.